نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون فاما الذین کفروا فاعذبہم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ وما لہم من ناصرین صدق اللہ مولانا العظیم۔ اذ قال، جب کہا اللہ تعالیٰ نے، اذ قال اللہ، اذ جب، قال کہا، اللہ تعالیٰ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ علیہ السلام، انی متوفیکا، میں تجھے پورے کا پورا اٹھا لوں گا۔ یہ بتلائیں گے بھائی قادیانی اور عیسائی اس معنی میں دجل کرتے ہیں۔ ورافعک، اور تجھے بلندی پہ لے جاؤں گا، الیہ، اپنے پاس، ومطہرک، اور تجھے پاک کروں گا، ایک معنی۔ دوسرا، تجھے بچاؤں گا، الزامات سے بھی پاک کیا اور ان کے حملوں سے بھی پاک اور محفوظ کیا۔ کن سے؟ من الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا۔ وجاعل الذین اتبعوک، اور میں کر دوں گا، برتر اور برتری دے دوں گا، کس پہ؟ الذین اتبعوک، وہ لوگ جو تیری تابعداری کریں گے، فوقا، اوپر، الذین کفروا، جو لوگ کفر کریں گے ان پہ، الی یوم القیامہ، قیامت تک۔ ثم، پھر اس کے بعد، الی مرجعکم، سب نے، آپ نے، مرجعکم، الی، آپ نے، میری طرف، مرجعکم، تم سب نے لوٹ کے آنا ہے، رجوع سے مرجع۔ فاحکم، میں فیصلہ کروں گا، بینکم، تمہارے درمیان، کس میں؟ فیما، جس چیز میں، کن تم، تھے تم، فی، اس میں، تختلفون، اختلاف کرنے والے۔ فاما الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فاعذبہم، ہم انہیں عذاب دیں گے، عذاباً شدیداً، دردناک عذاب، بہت شدت والا سخت عذاب۔ کدھر؟ فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ وما لہم من ناصرین، اور کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ اس میں کافی سارے لفظ ہوئے ہیں جو آپ پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں، اور اس میں تقریباً ایک محتاط اندازے کے مطابق ان دو آیات کے اندر 80-90% وہ لفظ ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا، عیسائی اور یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی کوشش کی، پروگرام بنایا۔ ان کی دشمنی جب حد سے بڑھی تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے در پہ ہو گئے۔ جس بندے نے اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ فلاں جگہ پہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جب وہ حملہ آور ہوئے تو جو بندہ نشاندہی کرنے والا تھا، اللہ نے اس کی شکل کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ یہودیوں نے اسے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کے قتل کر دیا۔
اللہ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ جو وعدہ ہے اس کے اندر اللہ نے ان کے درمیان میں سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ اٹھا لیا۔ یہ ایمانیات میں سے ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ آسمانوں پہ ماننا۔ سب سے بڑی دلیل کون سی ہے؟ آیات عیسیٰ پہ۔ قرآن کے معنی میں تبدیلی آگے پیچھے ہو سکتی ہے، معنی الفاظ نہیں، معنی میں دجل دے سکتے ہیں کہ متوفی کا مطلب ہے جی وفات دینا، موت دینا، لہذا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ موت آ چکی ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں نا فلاں متوفا، ٹھیک ہے، لفظ متوفا ہے، متوفی تو اللہ ہے نا، وفات دینے والے تو اللہ ہیں، ہم وفات کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑی جو دلیل ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے آسمان پہ ملاقات ہوئی، اور پھر صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول ان کی شکل کیسی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا انہیں دیکھیں، یہ اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شکل میں بالکل ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ دوسرے آسمان پہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا والے جسم کے ساتھ موجود ہیں۔ اب اللہ قادر ہے کہ بغیر کھانے پینے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 571 سال پہلے آپ کو اٹھا لیا گیا، ابھی تک آسمانوں پہ زندہ ہیں، اور قرب قیامت میں دمشق کی جامع مسجد اس کے مینارے پہ تشریف فرما ہوں گے، 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوگا، اور جب آئیں گے تو ایسے پتہ چلے گا کہ ابھی نہا کے آئے ہیں، ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ تو نماز کا وقت ہو چکا ہوگا، اقامت شروع ہوگی تو اتنی دیر میں شور مچ جائے گا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، تو وہیں پہ نماز کا نظام رک جائے گا۔ جیسے ہمارا کوئی مہمان آ جائے، فلاں آ گئے ہیں جی، حضرت آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی 2 منٹ نماز کے لیے روک دیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقامت ہو رہی ہوگی حضرت مہدی، جن کا نام محمد بن عبداللہ ہے، جن کو امام مہدی کہتے ہیں۔ ہمارا اور کنسیپٹ ہے، عیسائیوں کا اور ہے، یہودیوں کا اور ہے، اور اہل تشیع کا اور ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ کے نیک بندے ہوں گے جو دجال کا مقابلہ کریں گے، اور یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے، اس کے لیے بار بار دعا کرنی چاہیے، اللہ کرے کہ ہم دجال کی فوج میں شامل نہ ہوں بلکہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی فوج میں شامل ہوں۔ کتنے مسلمان رہ جائیں گے؟ خالص جو مسلمان ہوں گے نا وہ حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کی فوج میں شامل ہوں گے۔ وہ حدیث پاک میں تعداد بھی آ گئی ہے، روایت میں آتا ہے 12,000 مرد ہوں گے، 7,000 عورتیں ہوں گی، بس 19,000 ٹوٹل مسلمان، جبکہ قرۂ ارض پہ اب بھی 1.25 ارب سے 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان موجود ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنے پرسنٹیج بنتی ہے۔ میرے خیال میں کونٹ میں سے ہو سکتا ہے 1 بندہ ہو منتخب جو آبادی کی ریشو ہے، 7,000 عورتیں، 12,000 مرد، یہ خالص مسلمان ہوں گے جو ان کے ساتھ ہوں گے۔ اور اللہ نے اس کے اندر وعدہ کیا ہے وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہم نے فتح انہی کو دینی ہے جو سچے تابعدار ہوں گے۔
لیکن یہ میں اور آپ جس کے دعوے دار ہیں وہ نہیں، جن کا ایمان اللہ کے ہاں مقبول ہو گیا وہ ہوں گے۔ ایک یہ ہے کہ ہم دعویٰ کر رہے ہیں، کیا پتہ ہے رب کو قبول ہے یا نہیں، اصل ایمان تو وہ ہے کہ رب تعالیٰ تصدیق کر دیں کہ یہ مومن بندے، اور وہ رب العالمین کا انتخاب ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے آسمان پہ زندہ ہیں، یہ عقیدہ ایمانیات میں سے ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں رہتا، اور حدیث متواترہ سے ثابت ہے، قرآن کی آیات سے ثابت ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں پورے کا پورا یعنی روح اور جسم دونوں کو اٹھا لیا، اور قیامت کے قریب دوبارہ نزول ہوگا، دجال کے ساتھ لڑیں گے، اور آخر میں دجال کو قتل کریں گے۔ باب اللد، یہ فلسطین میں جو غزہ کی پٹی ہے اس کے ساتھ ہے، وہاں پہ دجال جب پہنچے گا تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسے تلوار کے ساتھ قتل کر دیں گے، اور وہ جب دیکھنا شروع کرے گا تو جس طرح موم بتی پگھلتی ہے اس طرح پگھل جائے گا۔ پھر عیسائی مذہب ختم ہو جائے گا، خنزیر قتل ہو جائے گا، صلیب توڑ دیں گے، سارے کے سارے پکے سچے مسلمان ہو جائیں گے، یہودی قتل ہو جائیں گے، عیسائی جو مان لیں گے، ایمان لے آئیں گے دوبارہ حضرت مسیح پہ اور پیغمبر علیہ السلام کی شریعت پہ، وہ بچیں گے، اور پھر زمین آسمان اپنی پوری جو توانائیاں ہیں وہ صرف کرے گا، اور روایات میں آتا ہے کہ گندم کا دانہ کھجور کے دانے کے برابر ہو جائے گا۔ ابھی ہم رب کی بغاوت میں ہیں، لہٰذا اسی لیے زمین اور آسمان بھی ہماری بغاوت میں ہے۔ جب ہم اللہ کے فرما بردار ہو جائیں گے تو یہ ساری کائنات پھر انسان کے تابعدار ہو جائے گی، وہ پھر اپنی پوری توانائیاں انسان کی خدمت پہ خرچ کرے گی، اور یہ اللہ نے وعدہ لیا کہ ہم آپ کو بچائیں گے بھی، آپ کو اٹھائیں گے بھی، آپ کو پاک بھی کریں گے، اور آپ کو غلبہ بھی دیں گے، یہ آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عیسائیوں نے دعویٰ کیا نا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ ہیں، فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، یہ پھر ہم فیصلہ سنائیں گے کہ کون حق پہ تھا اور کون باطل پہ تھا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ، جنہوں نے انکار کیا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا یا ان کے واپس دوبارہ آنے کا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، یہ ان کا بھی مسئلہ ہے اور اسلام کا بھی یہ مسئلہ ہے، تو جو انکار کریں گے ہم ان کافروں کو دردناک عذاب دیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ویسے ہے عذاب آخرت میں، یہ اللہ فرماتے ہیں یہ جرم ایسا ہے کہ اس کا ہم دنیا میں بھی عذاب دیں گے، اور دنیا میں عذاب دیکھ لیں مسلمان کس صورت میں ہیں۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، اقبال نے کہہ دیا نا، یہ مسلمان وضع میں تم نصارہ ہو تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمان ہوتے تو یہ نہ ہوتا جو کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے نصرت کا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کیٹیگری میں نہیں آ رہے ہیں، سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایمان والوں کا اللہ نے آگے تذکرہ کیا ہے کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔